بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کا، اردو شاعری کا سب سے عظیم شاعر کون سا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے کئی محققین نے اپنی رائے پیش کی ہے، اور تمام تر جو اردو زبان کے محققین ناقدین ہیں ان کی رائے اپنے اپنے حوالوں سے معتبر ہے۔ بہرحال اردو زبان کی ترویج اور ابتدائی دور کی بات کی جائے تو یہ چیز قابل ذکر ہے کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اردو زبان کا سب سے پہلا شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ولی دکنی اور قلی قطب شاہ کہ یہ دو ایسے شعراء ہیں جن کو اردو زبان کے پہلے صاحب دیوان شعراء اپنے اپنے حوالوں سے ان کو سمجھا جاتا ہے۔ مثلا کئی محققین کے نزدیک ولی دکنی، جبکہ دیگر کے نزدیک قلی قطب شاہ اردو شاعری کے پہلے صاحب دیوان شاعر تصور کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد میر تقی میر کا دور ہے کہ جنہوں نے اردو غزل میں خوب طبع آزمائی کی۔ پھر میر تقی میر کے بعد غالب نے اردو زبان کی شاعری کو کیا چار چاند لگائے کہ وہ شاعر کہ جس کا آج بھی خوب چرچا ہے اور صدیوں کا شاعر تصور کیا جاتا ہے، خاص طور پر اردو غزل میں مرزا اسد اللہ خان غالب کو، کہ اس کا جو کلام ہے اردو شاعری میں اس کو سکہ راج الوقت کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر اسی طرح مرزا غالب کے بعد کے ادوار میں کئی شعراء گزرے ہیں، بلکہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہم اثر اگر منفرد اور نمایاں شاعروں کی بات کی جائے تو اس میں شیخ ابراہیم ذوق اور خواجہ میر درد حکیم مومن خان مومن کے نام نمایاں ہیں۔ پھر مرزا غالب کے شاگرد خواجہ الطاف حسین حالی، اور پھر بعد کے ادوار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور فیض احمد فیض وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو زبان کے اگر تین سب سے عظیم شعراء کی بات کی جائے تو بجا طور پر میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی آئے گا۔ البتہ اردو زبان کی تاریخ میں جو دبستان کا دور ہے اس کو بھی اہمیت حاصل ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ اور دبستان کلکتہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غالب اور میر تقی میر کو دہلی کے شاعر تصور کیا جاتا ہے، چونکہ غالب کی زندگی کا بیشتر حصہ دہلی میں ہی میر تقی میر کی طرح بسر ہوا۔ اگر غالب اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو بہت سی قدر مشترک اور بہت سے ایسے نکات ہیں جن میں واضح طور پر تفریق اور فرق معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم غالب اور اقبال کی شاعری کے حوالے سے تقابلی جو جائزہ ہے یا ان کی شاعری کی خصوصیات، یا اس حوالے سے کہ اگر غالب اور اقبال کی شاعری کو پرکھا جائے تو کس کا پلڑا بھاری رہے گا، اس حوالے سے ہم جسارت کریں گے۔ لیکن یہ چیز پیشگی طور پر عرض ہے کہ یہ غالب اور اقبال دونوں ہی اردو شاعری کے بہت ہی نمایاں اور عظیم شاعر ہیں، تو اس حتمی طور پر کسی کو بھی کسی پر اس حوالے سے فوقیت دینا الگ الگ بات ہے کہ مثال کے طور پر غزل کی بات کی جائے تو مرزا اسد اللہ خان غالب کو بجا طور پر اردو غزل کا شہنشاہ تصور کیا جاتا ہے، اور جہاں تک اردو نظم کی بات ہے تو پھر اقبال کا کوئی ثانی نہیں۔ تو دونوں کے کلام کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ پہلے مختصر تعارف پیش کرتے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کی پیدائش 1797 میں ہوئی، وفات 1869 میں۔
پیدائش آگرہ میں جبکہ وفات دہلی میں ہوئی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے نہ صرف اردو و فارسی شاعری میں بلکہ نثر میں بھی خوب خامہ فرسائی کی۔ مشہور کتب میں ابر گہربار، اردو معلی، دستمبو، چراغ دیر، عود ہندی، مہر نیم روز وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح پھر مرزا غالب کے خطوط فارسی و اردو دیوان، خاص طور پر اردو دیوان کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ فارسی شاعری کے نصیب میں نہ آئی۔ اردو زبان میں کل ملا کر مرزا غالب کی قریباً 200 غزلیات ہیں جو مختلف نسخہ جات میں شامل ہیں۔ خاص طور پر نسخہ حمیدیہ اور نسخہ نظامیہ کو تمام تر نسخہ جات میں مستند تصور کیا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے نہ صرف شاعری کی بنا پر بلکہ خطوط میں بھی نثر میں بھی خوب خامہ فرسائی کی، اور ان کا جو لکھنے کا انداز ہے، اسلوب ہے، وہ ہر حوالے سے یکتا ہے، منفرد ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے باقاعدہ طور پر کسی اسکول یا مکتب سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی جو کہ مرزا غالب کے شاگرد تھے، انہوں نے جو مرزا غالب کے حوالے سے ایک مستند کتاب یعنی یادگار غالب تحریر کی ہے، اس میں مرزا غالب کے احوال بڑی مفصل انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ مرزا غالب کے ہاں کہ جب مرزا غالب کی عمر 10 سال کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، اس وقت مرزا کے ہاں ایک ایران سے ایک نو مسلم شخص مرزا کے ہاں جب وہ ہندوستان میں سیر و سیاحت کی غرض سے آیا تو وہ مرزا کے ہاں قریباً 2 سے 3 سال تک ٹھہرا رہا۔ اس ایرانی نو مسلم شخص کو، سیاح کو، فارسی شاعری، منطق، فلسفہ وغیرہ پر کافی عبور حاصل تھا، تو اس حوالے سے مرزا غالب نے اس سے اکتساب فیض کیا۔ تو چونکہ مرزا غالب کو خود بھی شاعری سے لگاؤ تھا اور ابتدائی سے جو ہندوستان کے مشہور فارسی کے شاعر یعنی مرزا عبدالقادر بیدل کی شاعری جو کہ بہت ہی مشکل پسند شاعر تھے، ان کی شاعری سے لگاؤ تھا، اور مرزا نے قریباً 10 سال کی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ تو ابتدائی سے مرزا غالب کی جو طبیعت تھی وہ مشکل پسند تھی۔ تو ابتدائی طور پر جو تعلیم مرزا غالب نے حاصل کی یا جو اکتساب فیض کیا تو وہ اسی ایرانی نو مسلم یعنی عبدالصمد سے اکتساب فیض کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ اس کے باوجود مرزا غالب کی جو دسترس ہے وہ نہ صرف نثر پر ہے بلکہ شاعری میں بھی خوب انہوں نے خامہ فرسائی و طبع آزمائی کی ہے۔ اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے تو آپ نے تو باقاعدہ طور پر اسکول، کالج، یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور نہ صرف طالب بلکہ نمایاں نمبروں میں امتحانات پاس کیے ہیں۔ پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ نے فلسفی میں جرمنی سے حاصل کی۔ اگر کتب کی بات کی جائے تو آپ کی جو پہلی کتاب ہے وہ اسرار خودی ہے، اور پھر اس طرح آپ نے کئی اردو کتب بھی تحریر کی جن میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ انہی کو یکجا کر کے کلیات اقبال کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر تمام کتب کی بات کی جائے تو اسرار خودی اور رموز بے خودی کے بعد پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، ارمغان حجاز، اور اس کے علاوہ آپ نے جو پی ایچ ڈی میں جس سبجیکٹ پر آپ نے تھیسس تیار کیا تھا وہ ٹاپک تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان ایران، یعنی ایران میں فلسفہ ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے بھی اپنی کتب میں خاص طور پر شاعری میں خوب طبع آزمائی کی ہے۔ شاعری میں اور نثر میں غالب کی طرح اقبال کو بھی خوب دسترس حاصل تھی۔ اگر موضوع سخن کی بات کی جائے تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے رنج و علم، حسن و عشق، وصال و فرقت، طنز و کنایہ، رمز و اشارہ اور رندانہ افکار پر خوب طبع آزمائی کی ہے، جبکہ اقبال کے ہاں فلسفہ، مذہب، تاریخ، تعلیم، سیاسیات، عشق حقیقی و مجازی اور جذب و سرمستی پر طبع آزمائی کی گئی ہے کہ یہ اقبال کے جو پسندیدہ موضوعات تھے۔ ان کے علاوہ
مرزا اسد اللہ خان غالب نے جن افکار کو اور جن باتوں کو موضوع سخن بنایا، اقبال کے ہاں بھی وہ موضوعات پائے جاتے ہیں۔ ہاں، اقبال اور غالب کی شاعری میں جو نمایاں چیزیں مشترک ہیں، ان میں جو رنج و علم کی کیفیت ہے، حسن و عشق ہے، وصال و فرقت ہے، یا طنز و کنایا، یہ چیزیں، یا عشق حقیقی و مجازی، خاص طور پر غالب کی شاعری میں جو عشق مجازی ہے اس کی واضح جھلک موجود ہے، جبکہ اقبال کے ہاں عشق حقیقی کی جو جھلک ہے وہ نمایاں ہے۔ تو جو چیزیں مشترک ہیں انہی کے ساتھ ساتھ بہت سی قدریں ایسے ہیں جن میں واضح طور پر فرق موجود ہے۔ اگر مشترک باتوں کی بات کی جائے تو ان میں مثال کے طور پر ایک شعر عرض ہے جس میں علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی حوالے سے غالب بھی کیا خوب لکھتا ہے، کہتا ہے کون نالائے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ کہ جس طرح اقبال نے کہا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اس کی خاص تاثیر ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پر نہیں ہوتے مگر پھر بھی وہ ایک لمبی پرواز کرتی ہے اور اپنی منزل تک پہنچتی ہے۔ اسی حوالے سے غالب نے کہا کہ جو بلبل کی آہ و بقا ہے، جو بلبل کے نالے ہیں، اس کو بے اثر نہیں سمجھا جا سکتا، کہ وہ جو نالہ کر رہی ہے، جو فریاد کر رہی ہے، اس کی وجہ سے جو گل ہیں ان کے جگر چاک ہو رہے ہیں۔ پھر غالب اور اقبال کے کلام میں اگر تفریق کی بات کی جائے، فرق کی بات کی جائے، تو 5 اشعار ہم نے ایسے چنے ہیں جن میں غالب اور اقبال کے ہاں جو سوچ ہے، جو افکار ہے، اس میں ایک فرق موجود ہے۔ مثال کے طور پر پہلے شعر میں علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اس کے برعکس غالب لکھتے ہیں، فلک کو دیکھ کے کرتا ہوں اس کو یاد اسد، فلک کو دیکھ کے کرتا ہوں اس کو یاد اسد، جفا میں اس کی ہے انداز کار فرما کا۔ کہ جہاں اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق میں جو جفا ہے وہ تو جفا ہی نہیں، کہ وہ ایسے عشق کے قائل ہیں کہ جس میں جفا کا عنصر ہر صورت شامل ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں کہ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، یعنی اقبال اس حوالے سے کہ عشق میں جو جفا ہے اس پر شکوہ نہیں کرتے، جبکہ غالب کیا کہتے ہیں کہ فلک کو دیکھ کے کرتا ہوں اس کو یاد اسد، جفا میں اس کی ہے انداز کار فرما کے۔ جو غالب ہیں وہ اس حوالے سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے جو منفرد اشعار ہیں جن میں غالب اور اقبال کی سوچ کا جو فرق ہے، اس میں اقبال کیا لکھتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ جبکہ غالب کہتے ہیں، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، اس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ کہ جہاں علامہ اقبال عشق کی انتہا کی بات کر رہے ہیں اور کہ عشق کا جو امتحان ہے اس سے کسی طور پر بھی گھبراتے نہیں ہیں، تو وہیں پر غالب کیا کہتے ہیں، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، اس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ تو غالب جو ہیں وہ عشق کی بے کسی کی بنا پر اپنے درد، اپنے رنج و علم کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر تیسرے شعر میں اقبال نے کیا کہا، مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ غالب کہتے ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ کہ جہاں اقبال یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ تم اگر مجنوں نے شہر چھوڑا تھا تو تم صحرا چھوڑ دو، اور یہاں تک کہ اگر تم کچھ الگ ہی دیکھنا چاہتے ہو تو لیلا کی طلب بھی چھوڑ دو۔ جبکہ غالب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ محبوب کے دیدار کو اور وصال کو تڑپ رہے ہیں، اور وہ آرزو کر رہے ہیں کہ اگر
اور ہم جیتے رہتے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ وصال یار ہماری قسمت میں نہ تھا۔ پھر چوتھے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو غالب کہتے ہیں، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ یہ دونوں کی جو فکر ہے اس میں واضح طور پر ایک فرق نمایاں ہے کہ جہاں اقبال کہتے ہیں کہ تم جو آرزو کر رہے ہو، میری دعا ہے کہ تمہاری وہ آرزو بدل جائے، جبکہ غالب کیا کرتے ہیں، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کہ غالب جو ہے وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت تو آتی ہے مگر جو میری طرف ہے، میرے گھر کی طرف رخ اختیار نہیں کرتی، جبکہ اقبال کہتے ہیں کہ جو آرزو ہے تمہاری اس کو بدل دو، یعنی میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ پھر پانچویں شعر میں اقبال نے کہا، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ غالب نے اس کے برعکس کیا کہا، ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ کہ جہاں اقبال فریاد کی بات کر رہے ہیں اور ایسی صدا کی کہ جو آسمانوں تک پہنچ جائے اور اپنے مقصود کو حاصل کر لے، تو وہیں پر غالب شکوہ کر رہے ہیں کہ ظلمت قدے میں خاموشی کا عالم ہے۔ تو یہ جو 5 اشعار تھے، ان میں غالب اور اقبال کی جو سوچ ہے، افکار ہیں، ان میں یہ واضح طور پر جو فرق ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر مختصراً غالب اور اقبال کی اردو قد و قامت، اردو شاعری میں مرتبے کی بات کی جائے تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ اقبال کو غالب کی شاعری پر اس حوالے سے برتری حاصل ہے کہ ایک تو اقبال نے ایسے موضوعات جن پر غالب نے طب آزمائی کی ہے یا جن پر غالب نے جن کو موضوع سخن بنایا ہے، وہ اقبال کی شاعری میں تو موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اقبال نے فلسفہ، مذہب، تاریخ، سیاسیات، عشق حقیقی اور جذب و سرمستی کی وہ کیفیات جن کا غالب نے ذکر شاید ہی کیا ہو، ان پر بھی اقبال نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اقبال کی شاعری میں اسلامی روایات کی خاص طور پر ایسی جھلک موجود ہے کہ جن کی بنا پر اقبال غالب کی طرح صرف شکوہ کرتے نظر نہیں آتے بلکہ باقاعدہ طور پر مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اقبال کی شاعری میں جو جامعیت اور جو عالمگیریت ہے وہ غالب کی نسبت زیادہ ہے۔ کہ غالب کے ہاں رنج و علم اور وصال و فرقت، طنز و کنایہ اور رندانہ افکار جو ہیں، ان پر غالب نے ان کو موضوع سخن بنایا ہے، جبکہ اقبال کے ہاں جو موضوعات ہیں ان کی تعداد غالب کی نسبت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اقبال کی شاعری میں جو جامعیت ہے، جو انفارمیشن ہے یا مسائل کا جو حل پیش کی ہے، وہ اس بنیاد پر غالب سے ان کی شاعری کوئی خاص انفرادیت اور اہمیت حاصل ہے۔ اس میں اقبال ایک بجا طور پر احساس شخصیت تھی جنہوں نے اردو شاعری میں بہت سی ایسی تراکیب متعارف کروائی، اور ویسے تو غالب کو بھی انفرادیت حاصل ہے کہ انہوں نے بھی ایسی ایسی فارسی تراکیب اپنے کلام میں شامل کی کہ جن کی ان سے پہلے یا بعد میں مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح اقبال نے اردو نظم میں خاص طور پر تراکیب کی ایسی داغ بیل ڈالی اور جو کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بہرحال میری اس ناقص رائے کو کہ جو اقبال ہے ان کی شاعری کو غالب کی شاعری پر برتری ہے، یہ ایک ذاتی رائے ہے۔ آپ احباب جو اس تجزیہ ہے یا اس رائے سے اس سے بجا طور پر اختلاف کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔